شاہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مادر ذات فقیر کیا ہے؟ ہم عام جملہ سنتے ہیں کہ فلاں مادر ذات فقیر ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ عام جملہ ہے کہ مادر ذات فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو مادر ذات فقیر کا لفظی معنی آپ یہ کہہ رہے ہیں پیدائش کے وقت ہی فقیر پیدا ہو، اسے فقراء کی ٹرمینالوجی میں ہم مادر ذات فقیر کہتے ہیں۔ تو یہ سوال بڑا خاص ہے کہ کوئی شخص یا بچہ پیدائشی طور پر فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو اس نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی، کوئی زہد نہیں کیا، کوئی مراقبہ جات نہیں کیے، تو وہ پیدائشی طور پر فقیر کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد اس نے اپنا ارادہ کیا کہ اس نے چاہا کہ میری پہچان ہو، تو اس نے کن کہا اور کن فیکون کہا جب، تو پھر تمام روحوں کو تخلیق کر لیا۔ اور جب اس نے تخلیق کر لیا تمام روحوں کو، اور پھر اس نے تمام ارواح کو اپنے دیدار میں رکھا، اپنے دیدار میں خاص وقت تک اپنے دیدار میں رکھا۔ جب دیدار میں رکھ لیا تو وہ روحیں اس کا صرف دیدار کو جب دیکھا تو انہیں بصیرت مل گئی، وہ دیکھنے لگی۔ تو ایک جملہ اور ایک سوال کیا اللہ رب العزت نے، وہ یہ تھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو اس وقت ارواح نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس جواب کے وقت کچھ ارواح ایسی تھیں جو یہ سوال سننے پر اس وقت وجد میں آ گئیں، اور انہوں نے جب جواب دیا تو وہ وجد کی حالت میں انہوں نے بے ساختہ اور بار بار یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان روحوں کو اپنی قربت کے لیے مقرر فرما لیا۔ اب وہ ارواح آئیں گی تو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں آئیں گی، لیکن وہ ارواح مادر ذات فقیر ہوں گی۔ جب وہ ارواح ماں کے بطن میں آئیں گی تو جتنی دیر ماں کے پیٹ میں رہیں گی، ماں کے بطن میں رہیں گی، اتنی دیر وہ ان کی والدہ مشغول الہی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی، اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہے گی۔ اور جتنی دیر تک وہ ماں کے بطن میں رہیں گی، اب ذرا غور کریں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ماں کے بطن میں آئے تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کیا فرماتی ہیں جب میں چلتی تھی پتھر کے اوپر قدم رکھتی تو پتھر نرم ہو جاتا، جب میں کسی کنویں کے پاس جاتی تو پانی کی حاجت کے لیے ارادہ کرتی تو پانی اوپر کو آ جاتا، پانی کنویں کے منہ پر آ جاتا اور میں آرام سے بھر لیتی، اور جب میں سفر کرتی چلتی تو میرے سر کے اوپر چھاؤں کے لیے بادل آ جاتا۔ تو یہ تمام برکتیں جو تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کی والدہ، جب آپ اپنی والدہ کے وجود اقدس میں آئے، روز قرآن مجید کی کثرتاً تلاوت کرتی، اور اتنی تلاوت کرتی کہ آپ ہر کام کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھتی رہتی، برتن دھوتے ہوئے، روٹیاں پکاتے ہوئے، اپنے خاوند کی خدمت کرتے ہوئے، اپنے گھر کی صفائی کرتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، ان کا سارا دن اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رہتی، وہ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول رہتی۔ اصل میں وہ برکت تھی اس روح کی جو ان کے وجود میں تھی، وہ جب تک ان کے وجود میں رہتی وہ تب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی۔ اب جب وہ روح اس دنیا میں آئے گی تو دنیا میں آتے سار وہ پوری زندگی وہ روح اللہ کے ذکر میں محو رہے گی، اس کی ذہن میں ایک ہی کھپت رہے گا کہ کس طرح میں اللہ کا ذکر کروں۔ اب یہاں پر علم اور غیر علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ شخص صاحب علم ہو یا صاحب علم نہ ہو، اصل میں ان کی روح اللہ کے ذکر کے ساتھ محو ہوگی، وہ پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزارے گا، پوری زندگی اللہ کے ذکر میں وقت گزارتا رہے گا۔ تو وہ شخص جتنی دیر بھی رہے گا اللہ کے ذکر میں لوگوں کو مشغول رکھے گا، خود بھی مشغول رہے گا، جہاں بیٹھے گا اللہ کا ذکر کرے گا، جو شخص ان کو ملنے آئیں گے ان کو اللہ کا ذکر یاد آ جائے گا، جس میں حدیث پاک ہے کہ ولی وہ ہے جسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، جس کی باتیں سنیں تو حکمت الہی یاد آ جائے، اور جس کے دیدار سے خدا یاد آئے اور ان کی باتوں سے حکمت الہی یاد آئیں۔ اصل میں وہ روحیں وہ تھیں جو اللہ کی قربت میں رہیں،
اور جب یہ دنیا سے جائیں گی، جب ان کی وجود جسم سے روح نکالی جائے گی، اب جب ان کے جسم کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اور روح قبر کے اندر جائے گی، تو ان کی قبر سے فیض اور اللہ رب العزت کے ذکر کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا، اور تا وقت قیامت ان کی قبر جہاں پر انہیں دفن کیا گیا، جہاں پہ انہیں رکھا گیا، قیامت تک وہ اللہ کے ذکر کا مظہر بن جائیں گے۔ اب جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا یوم آئے گا، تو جب وہ لوگ اٹھیں گے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یوم قیامت کو آئیں گے، اور پھر جب وہ پل صراط میں سفر کریں گے تو پھر بھی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے، اور پل صراط سے گزرنے کے بعد پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک سے جب وہ جام نوش کریں گے تو اس کے بعد وہ سجدہ میں ہو جائیں گے، پھر وہ رکوع اور سجود میں رہیں گے، اور رکوع اور سجود میں کم و پیش ایک روایت کے مطابق ہے کہ وہ 500 سال رکوع میں رہیں گے اور 500 سال سجدے میں رہیں گے، اور 500 سال کے بعد جب وہ اٹھیں گے تو اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان کے سامنے جنت کی حوریں، جنت کے غلیمان، جنت کے نوکر چاکر، رزق مال جو جنت میں ہوگا وہ ان کے سامنے ہوگا، لیکن وہ ان کی طرف نظر نہیں کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم تو تیرے ذکر کے لیے، تیرے دیدار کے لیے دنیا سے آئے ہیں، ہم تیرے دیدار میں کے لیے مشغول رہے دنیا میں، اور ہم تجھے تیرا دیدار صرف چاہیے، تو اللہ رب العزت انہیں اپنے دیدار کے لیے منتخب فرما لے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، خواہ وہ عالم ارواح میں ہوں، خواہ وہ ماں کے بطن میں ہوں، خواہ وہ دنیا میں ہوں، یا قبر کی دنیا میں ہوں، یا قبر کی دنیا سے یوم قیامت والے دن ہوں، یا یوم قیامت سے وہ جنت اور دوزخ میں ہوں، ان کا مقصد ہر دور میں اللہ کا ذکر ہی رہے گا۔ وہ ماں کے بطن میں ہوں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، وہ دنیا میں ہوں تو دنیا کی لغویات کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں رہیں گے۔ تو ان لوگوں کو، ان ارواح کو مادر ذات فقیر کہا جاتا ہے۔